حامدا و مسلما و مسلما اما بعد۔ برادران اسلام، امید کی آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ وقت انتہائی نازک چل رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا مکمل احساس ہے کہ اختلافی موضوعات پہ گفتگو اس نازک وقت میں نہیں ہونی چاہیے، مگر ایک خبیث الفطرت، انتہائی غلیظ زبان والا، شیطان کا چیلا زبیر رضا امجدی نام سے سوشل میڈیا پہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ وہ علماء دیوبند اور بڑے بڑے اساتذہ دیوبند کو فون کر کے ان کو بہت پریشان کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں پوچھتا ہے اور زبان انتہائی گندی ہے۔ اپنے آپ کو وہ محمد زبیر مسلم امجدی، خادم التدریس، دارالعلوم فیضان اولیاء، جمبوسر، پھڑوچ، گجرات، انڈیا، یہ پورے پتے کے ساتھ لکھتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے غلیظ جملے علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتا ہے اور ان کو انتہائی بدترین القابات کے ذریعے یاد کرتا ہے۔ اس کا منہ بند کرنا اس نازک دور میں بھی ضروری اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ آپے سے باہر ہو چکا ہے اور اس کی جماعت کے لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، داد و تحسین پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان علماء اس کی ویڈیوز کا جواب بھی دے رہے ہیں، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک اس کی جماعت کے مجدد احمد رضا خان صاحب کے تعلق سے گفتگو منظر عام پر نہیں آئے گی اور جیسے وہ ہمارے اکابر علماء کرام کے خلاف بکواس کر رہا ہے اسی لیول کی گفتگو نہیں ہوگی تو شاید کہ اس کی زبان بند نہ ہو، گنگ نہ ہو۔ اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے مجبوراً اس کی ویڈیوز کی جوابات میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کوئی صاحب مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں کہ ایسے نازک وقت میں جب ملک کے حالات ایسے ہیں اور ہر طرف فتنہ و فساد اور کوہرام مچا ہوا ہے تو اس طرح کے اختلافی مسائل میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بالیقین ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے، مگر فی الفور اسی کی زبان میں جب تک اس کو جواب نہیں دیا جائے گا اس کو لگام شاید نہ لگ پائے، اس لیے ہم میدان میں اتر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم گفتگو کرنے لگے ہیں اسی کے علماء کے حوالے سے، اس کے مسلک کے بانی اور مجدد احمد رضا خان کے تعلق سے، جو تکفیر کی مشین گن تھا۔ تکفیری مشین گن کی نوک اس نے خود اپنی طرف کی اور اس زور کی گولہ باری کی کہ اپنے آپ کو بھی کفر سے بچا نہ سکا، تکفیری فتوے کی زد میں خود بھی آ گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اسی کے پیروکار بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی اس بات کے دعوے دار ہیں اور انتہائی شد و مد کے ساتھ اس بات کو اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں، دیکھیے میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں، اپنی طرف سے فی الحال میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سماعت کیجئے۔ یہ عبارتوں کے حوالے سے جو اپنی بات چل رہی تھی، یہ فتاوی رضویہ کے اندر غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یہ بیان کر رہے ہیں اور اس میں اتنی شدت انہوں نے اختیار کی ہے، ان پر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز محض باطل ہے جیسے کسی یہودی کے پیچھے۔ اب یہ اتنی شدت کا جو جملے ہیں کہ یہودی کے پیچھے، تو کیا اچھا یہ فتویٰ مجھے بتائیں کسی عالم کو بھیجا گیا کہ عوام الناس میں سے کسی کو؟ نہیں، میرے خیال سے عوام کا ہی ہوگا یہ فتویٰ، کوئی عالم کا تو نہیں۔ یعنی ایک عوام الناس میں سے اگر کوئی شخص آپ کو سوال کر رہا ہے کہ بھئی غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور میں جواب میں اس عام بندے کو بول رہا ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ جیسے کسی یہودی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، عام بندہ اس جملے سے کیا سمجھے گا؟ آپ نان مسلم سمجھے گا، غیر مسلم سمجھے گا۔ بالکل صحیح، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا اتنی جو شدت انہوں نے کہہ دی ہے کہ غیر مقلد جو ہے نا وہ بالکل اسلام سے خارج ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سوال، یہ جواب جو ہے نا نہیں ہے، عالم دین کے جواب نہیں ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور عبارت ہے اسی رضویہ کے اندر گئے اور اس کا صفحہ نمبر 618 ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ وہ بھی وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ بہت شدت اختیار کی ہے ان کو
اس کے پیچھے غیر مقلدین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ شرکت اگر نماز کے اندر ہو گئی تو صف قطع ہوگی، اس کی نماز نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ صف کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بالکل نہیں ہے، اس کی نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے، جیسے کافر ہی ہے سمجھ لیں. مسلمان چاہے جتنا بھی نماز تو ہو رہی ہوگی. تو غیر مقلد کیا ان کے نزدیک بالکل اسلام سے خارج تھے؟ جو آپ فتوے پڑھا رہے ہیں اس کے نزدیک تو بالکل ایمان سے خارج نظر آ رہا ہے. اور مطلب حقیقت میں بھی کوئی وہ اسلام سے خارج نہیں ہے غیر مقلد؟ نہیں، یہ بحث تقلید معاملہ کوئی ایسا ہی ہے کہ بس اسلام سے خارج ہو جائے گا کوئی؟ دیکھیں تقلید پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. فتاوی رضویہ کے اندر بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کے میں غیر مقلد کو نام لے کر کافر بول دیا گیا. اور صرف کافر نہیں، کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنے پر یہ کافر ہوگا. کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ غیر مقلد ایسا کافر ہے، اس کو اگر کفر میں کسی نے شک کیا نا وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ جملے یہ جملے کئی ہیں. یہ الفاظ بھی اس کے اندر ہی آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. خطرناک سارے الفاظ یہ الفاظ یہ ہے نا، یہ جو صفحہ نمبر 625 کے اوپر دیکھیے گا کہ غیر مقلد کا نام لے کے باقی بھی ڈالیں، وابی رافضی غیر مقلد کہہ رہے ہیں ان میں یہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر ہو، جیسے وہابی ہیں یا غیر مقلد ہے یا رافضی وغیرہ سب، جو ان کے عقائد پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے گا یا اس کے کافر کہنے میں تعمل کرے گا، ان سب کے پیچھے نماز محض باطل ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ غیر مقلد، ابھی ہمارا چونکہ آپ نے صرف غیر مقلد کی بات کر رہے ہیں، غیر مقلد کو ایک جگہ پر ضروریات دین کا منکر قرار دے کر اس کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر بنا دیا. عوام الناس پہ جب یہ فتویٰ عوام الناس کے پاس جائے گا تو حضرت ایمانداری سے آپ بتائیں ان کا ذہن کیا بنے گا؟ وہ یہی بنے گا جو آج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے پاکستان میں، ہندوستان میں. دوسروں کی مسجد ہے بھائی، یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، مسجد زرار ہے، توڑ دو. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوال کو آپ کو کلیئر، یعنی کہ ایک جگہ پر ذکر کیا کہ اس کے پیچھے نماز جیسے یہودی، ایک جگہ ذکر کیا اس کے کفر میں جس نے شک کیا وہ بندہ کافر، وہ بھی گیا، ضروریات دین کے منکر ہوگا. یہ اب میں آپ کو ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، اسی جلد کا ہے، اب صفحہ نمبر نکالیے گا ذرا، 715 صفحہ نمبر نکالیں. دونوں میں فرق دیکھیے گا. یہ جتنے سوالات آپ نے غیر مقلدین کے حوالے سے ذکر کیے نا، یہ عام فتاوی ہیں جس پہ اسٹیمپ نہیں ہوتی. بھائی کسی بندے نے سوال کیا اس کو جواب دیا. سر اسٹیمپ کی بات کر رہے ہیں آپ، اسٹیمپ والے فتاوی بھی تو اس کے اندر موجود ہیں جس کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن اکثر میں نہیں ہے. اچھا، اب یہ ایک تحقیقی رسالہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، سوال غیر مقلد کے حوالے سے ہوا ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. پورے رسالے میں تحقیق کی ہے کہ کئی وجوہات سے غیر مقلد فرقہ بدعتی بنتا ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی. یہ پورا رسالہ لکھا، لیکن اس رسالے کے اس صفحے پہ غور کریں جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. اس صفحے پہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ کفر ان پر لوٹے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں مگر ہاشا للہ، لیکن خدا کی قسم ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہتے پھریں، ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں یوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، غلطی پر ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، اتنے بدراہ نہیں ہیں، اپنے جانوں کے دشمن ہیں لیکن اللہ کے دشمن نہیں ہیں. سر یہ غیر مقلدین کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی یہ پورا رسالہ غیر مقلد کے بارے میں لکھا ہے. یعنی تحقیقی رسالے کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر بھی نہیں بولتے، ہم انہیں مشرک بھی نہیں بولتے، یہ ظالم ضرور ہے، بدعتی ضرور ہے، لیکن اللہ کے دشمن نہیں. سر یہ بالکل واضح الفاظ موجود ہیں یا نہیں؟ بالکل. اب اس کے مقابلے میں چند سوالات جو آپ کو بتائیں وہ دیکھیں کہ ایک جگہ ذکر ہے ضروریات دین کے منکر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے خود کافر ہو گیا. سر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو گیا، تو یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر بھی نہیں مانتے، تو کس پر کفر جا رہا ہے؟ ان پر جائے گا. ان کے فتوے کے مطابق یہیں پر کفر چلا گیا. یہ بات ایک بار پھر سنیے. ایک جگہ ذکر ہے ضروریات دین کے منکر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے خود کافر ہو گیا. سر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو گیا، تو یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر بھی نہیں مانتے، تو کس پر کفر جا رہا ہے؟ ان پر جائے گا. ان کے فتوے کے مطابق یہیں پر کفر چلا گیا. دوسری جگہ کہ ان کے پیچھے نماز جیسے یہودی کے پیچھے نماز، تو سر یہاں تو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تو کافر ہم نہیں بولتے، بدعتی ہیں، زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی ہونی چاہیے تھی، یہودی تو نہیں ہوا وہ. تیسری جگہ کہہ رہے ہیں وہ صف کے اندر کھڑا ہو تو ایسے کیسے صف منقطع ہو جائے گی. سر ایک بندہ لاکھ گناہ گار بدعتی ہو، صف اس سے منقطع تو نہیں ہوتی. صحیح بات. کلیش پیدا ہو گیا، تعارض پیدا ہو گیا. کوئی خبیث بریلی اعلیٰ حضرت کے فتووں کے تعارض کو دور کرنے کے لیے کفر فقہی اور کفر کلامی کی بات نہ کرے، اس لیے کہ اس سلسلے میں خود ہی انہی کے مکتب فکر کے یہ دو مفتیان کرام آگے جواب دے رہے ہیں. ذرا اچھی طرح سن لے، اس خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی کیا مراد تھی، اور یہ تعویل جو کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنتی بھی ہے یا نہیں. سر یہ تعارضات لے کر کے میں آپ سے ذکر کروں، ایک دفعہ ایک ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، میں نے ان کے سامنے یہ تعارضات رکھے تھے. میں نے کہا ایک جگہ پر غیر مقلد جو ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم انہیں کافر نہیں بولتے، مشرک بھی نہیں بولتے، اور اس طرح کے بھی فتوے موجود ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو مجھے اس بات پہ کنونس کیا گیا کہ دیکھیں کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فقہی ہوتا ہے، کلامی ہوتا ہے. کفر فقہی ہوتا ہے، فقہاء کے نزدیک اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن کفر کلامی وہ ہوتا ہے جسے التزامی کفر بھی کہتے ہیں، اس میں بندہ ضروریات دین کا انکار کر کے دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
تو جہاں انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ بطور کفر فقہی کے طور پر دیا ہے، اور جہاں بولا ہے کہ ہم انہیں کافر نہیں بولتے بطور کفر کلامی کے طور پر تعویل کرنے کی کوشش کی. مجھے کنونس انہوں نے کیا تو میں خاموش ہو گیا تھا بالکل. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اسٹڈی کیا، جس وقت آپ کو ایک اور حوالہ بھی میں دے دوں گا، آپ یقین کریں وہاں پر غیر مقلد کو بھی شامل کر کے ذکر کیا ہے. یہ فرقہ قطعاً اجماعاً کافر کلامی ہے. اچھا، کافر کلام. کافر کلامی ہے، فقہی کفر نہیں، کافر کلامی ہے. اور اجماعاً پتہ نہیں کون سا اجماع ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آج تک کہ غیر مقلد کے صرف غیر، چونکہ ابھی سوال صرف غیر مقلد کا چل رہا ہے، وہ کون سا اجماع ہے جو کہ غیر مقلد کو کافر کلامی بنا دے. اب جس وقت مجھے یہ سوال ملا نا کافر کلامی والا، اس کے بعد پھر میں اپنے ایک ہمارے استاد ہی ہیں ان کے پاس میں چلا گیا، دوست بھی ہیں میرے، استاد بھی ہیں، تو ان کے پاس چلا گیا. میں نے یہ ذکر کیا کہ سر جی آپ نے مجھے کنونس کیا تھا کفر فقہی کے حوالے سے، اب مجھے وہ سوال مل گیا کہ کفر کلامی کا بھی فتویٰ مل گیا. آپ یقین کریں اسی وقت انہوں نے جس وقت پڑھا بالکل انہوں نے حامی بری کیا. مجھے میں خود نہیں اب سمجھ پا رہا ہوں کیا بات چل رہی ہے. یعنی تحقیقی رسالے کے اندر ہم انہیں کافر نہیں بولتے، دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ قطعاً اجماعاً کافر کلامی ہے، تیسری جگہ ضروریات دین کا منکر ہے، چوتھی جگہ کہ بھائی جو شک کرے وہ کافر ہے، خود کافر بول نہیں رہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ معاملہ چل کیا رہا ہے. اچھا، یہ چھوٹے سوالات سے لگتا بھی نہیں کہ کسی عالم کا جواب ہے یہ، اتنے کھلے کھلے الفاظ عوام میں دے دینا جس سے نفرتیں پھیل رہی ہوں اور کسی برائی کی وجہ سے. چلو بدعتی ہو گیا وہ، کوئی اس نے بات ایسی کر دی لیکن اسلام سے تو نہیں نکلا. اس کے لیے ایسے الفاظ عوام میں ڈال دینا جس سے اتنی زیادہ نفرت اور شدت ہو جائے، جو آج ہمارے یہاں ہے کہ آج کل مسجد کو مسجد ہی نہیں سمجھتے. بھائی یہ فلاں کی مسجد ہے نا، بالفرض دیوبندیوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی مسجد ہے، بھائی مسجد ہی نہیں ہے، چلو آپ جماعت کے بغیر بھی نہیں جا سکتے ان کی مسجد کے اندر، اتنی شدت ہے ہمارے یہاں. تو یہ کیا ایسے الفاظ ہونا چاہیے؟ بالکل اسی وجہ سے. دیکھیں ابھی آپ نے جو سب سے پہلا سوال بتایا مجھے کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز جیسے یہودی کے، یہ جواب کس کو دیا گیا؟ عالم کو نہیں، عوام کو. ایک عوام ہے جو خود عالم نہیں، قرآن پہ ماہر نہیں، سنت پہ ماہر نہیں، جب اس کے سامنے ایک فتویٰ آیا ایک عالم دین کی طرف سے کہ اس کے پیچھے نماز ایسے جیسے یہودی کے پیچھے، سر اس کا ذہن کیا بنا؟ وہ زندگی میں اس کو کافر بولتا پھرے گا یا نہیں؟ بالکل. اس کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس کو بولتا پھرے گا تم سب بھی کافر ہو گئے ہو، جا کے کلمہ دوبارہ پڑھو. اچھا، اس کے مقابلے میں جو تحقیقی رسالہ ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ نفیس بات ہے کہ یار یہ چاہے بدعتی ہو گئے ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ عالم کے یہ بات بھی عالم کی لگ رہی ہے کہ ہم کافر نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ استدلالی غلطی کر رہے ہیں، وہ گناہ گار ہو رہے ہیں اس غلطی کی بنیاد پر، لیکن وہ کافر نہیں ہیں. ہم اتنے ظلم نہیں کر سکتے کہ اللہ کا دشمن بنا دیں. یہ بات کسی عالم دین کی لگ رہی ہے. اگر صرف یہ جواب عوام کے اندر جاتا نا تو لوگوں کی طبیعت میں اتنی شدت نہیں ہوتی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار بالکل ہمارے علماء نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ یہ غلطی ضرور ہے استدلالی، لیکن یہ کافر نہیں ہو گئے ہیں بھائی، غلطی ہے. اب زبیر رضا بریلوی بتائے کہ کالا حضرت خود اپنے فتوے کی روح سے کافر ہوا یا نہیں ہوا. اب ذرا سا اس کو ہضم کرے، ہم دیکھتے ہیں کیسے ہضم کرتا ہے. دے جواب. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. بچائے کوئی اعلیٰ حضرت کو، بچائے نا. کفر کا فتویٰ دینے کا بڑا شوق تھا، کافر کی رٹ لگانے والا اپنے ہی فتوے کی زد میں آ کر کے کافر و مرتد ٹھہرا. ہم اسی کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، اسی کے پیروکاروں کی ویڈیوز لگا رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا ایک پہلا ابھی اعلیٰ حضرت کے اوپر سمجھیے کہ ایک طریقے سے تجربہ ہے. میں میدان میں آ رہا ہوں، یہ جہاں سے پڑھا ہوا ہے، جہاں سے فارغ ہوا ہے، جامعہ امجدیہ گھوسی میں جو واقع ہے، میں اسی ضلع کا رہنے والا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کیجئے. انشاءاللہ العزیز جب تک اس کی زبان بند نہیں ہوگی، اسی کی زبان میں آ کر کے، اسی کی لنگویج میں جیسا منہ ویسا تھپڑ رسید کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور قدغن لگا کے ہی چھوڑا جائے گا. مفتی امتیاز پلاموی صاحب کو یہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کبھی مولانا عبدالحد قاسمی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کبھی مولانا حافظ علی اصغر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کبھی کسی کو. لیکن جب اس کو رگڑتے ہیں تو گالی بکنے لگتا، الٹا سیدھا کہنے لگتا، حالت خراب ہو جاتی، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. میں اس کی ویڈیوز کا بھی انشاءاللہ پوسٹ مارٹم بھی کرتا رہوں گا اور کالے حضرت کے کالے کرتوتوں کو، جھوٹ کو، دجل کو، فریب کو، کذب کو، افتراء کو انشاءاللہ واضح کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس نے تکفیری مشین گن کی نوک اپنی طرف بھی کی ہے اور اپنے اوپر بھی کفر کا فتویٰ ٹھوک لیا ہے، چاہے انجانے ہی میں، اور اپنے باپ کو بھی، والد محترم کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے، اس کے اوپر بھی تکفیری مشین گن کو چلا دیا ہے اور انجانے میں
اپنے والد محترم کو بھی کافر ٹھہرا بیٹھا ہے۔ کالا حضرت کیا بات کرے گا اور کالا حضرت کے متبعین کیا بات کریں گے؟ بطور خاص یہ چیلنج ہے ہمارا زبیر رضا امجدی کو کہ کالے حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رخ کلام وہابیوں کی طرف کر کے جیسی ننگی ننگی گالیاں دی ہیں، کسی قادیانی، کسی مرتد، کسی کافر اور ابو جہل اور ابو لہب کے اوصاف کے متصف کسی آدمی نے بھی اس طرح کا سوچا بھی نہیں ہوگا میرے علم کے مطابق۔ بدبخت، کمین، رذیل، اتنا گالی باز تھا، ذرا اندازہ لگائیے کالے حضرت نے کیا کیا سوچا، خدا تعالیٰ کے بارے میں کیسے کیسے جملے لکھ دیے۔ یہ جملے جو کالے حضرت نے اپنی ناپاک زبان سے نکالے ہیں اور اپنی ناپاک کتاب، جھوٹ اور دجل سے بھری ہوئی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جو جملے نقل کیے گئے ہیں، کالے حضرت کے کوئی شریف آدمی سننا بھی گوارا نہیں کرتا، تلفظ کرنا اور لکھنا اپنے قلم سے تو دور کی بات ہے۔ کوئی سن لیتا ہے برہم ہو جاتا ہے۔ خود کالے حضرت کے ماننے والے، اس کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بہت نالاں ہیں، بہت ناراض ہیں اور رد بھی کر رہے ہیں اس عبارت کے اوپر کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس نے کیا کیا بنایا ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہابیوں کا خدا بھی وہی ہے جو کالے حضرت کا ہے؟ اگر کسی کی بات سے اس طرح کی بات لازم بھی آتی ہے تو اپنی طرف سے جملے بنا کر کے گھڑ لینا اور ان کی طرف منسوب کر دینا، وہ بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، احترام اس کے دل میں ہوگا تو کبھی اس طرح کے جملے سوچ نہیں سکتا چاہے جائے کہ اپنی ناپاک کتاب کے اندر وہ لکھے گا۔ وہابیوں کی کسی کتاب کے اندر یہ جملے اس طرح جس طرح کالے حضرت نے نقل کیے ہیں نہ تھے نہ ہیں، کالے حضرت کے گھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے پیٹ کی غلاظت منہ کے راستے نکالا ہے اور اس نے رخ کلام وہابیوں کی طرف کر دیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اب اس کے ماننے والے ادھر ادھر کرنے لگے کہ یہ ان کے اشعار نہیں ہیں، کسی اور نے ضم کر دیے ہیں۔ گستاخی کا تان پاک کرو، دیکھتے ہیں کیسے اس کو دور کرتے ہو تم۔ غلاظت سے بھری ہوئی کتابیں کالے حضرت کی ہیں اور اس کے ماننے والے چلے ہیں علماء احناف دیوبند کے خلاف کیچڑ اچھالنے۔ شرم نہیں آتی ان بدبختوں کو؟ خدا کی شان کو جس نے گھٹایا ہے، ایسی ایسی ناپاک گندی گندی ننگی ننگی گالیاں دیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی شان رفیع میں بھی اس نے گستاخی کی، صحابہ کے مقام کو گھٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گھٹایا۔ جب موقع آئے گا تب نہ ہم مثالیں پیش کریں گے، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی بس اتنے ہی پہ اکتفا کرتا ہوں اور انتظار کیجئے گا انشاءاللہ یکے بعد دیگرے جب تک یہ بریلوی خبیث یہ زبیر رضا امجدی باز نہیں آتا اپنی ناپاک حرکتوں سے۔ انشاءاللہ العزیز کا آپریشن اسی طرح چلتا رہے گا اور کالے حضرت کے کالے کرتوت سلسلہ وار آتے رہیں گے ہمارے چینل کے اوپر، اور انشاءاللہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہم اس کے جامعہ امجدیہ کے اکابر سے بھی گفتگو کریں گے اور الجامعۃ الشرفی جامعہ اشرفیہ مبارک پور وہاں کے اکابر سے بھی گفتگو ہوگی اور اس کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو ہوگی اور اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور جو اس بدبخت نے الزامات تراشے ہیں، کذب، دجل، فریب اور عیاری اور مکاری سے کام لیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ یہ انتظار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔